اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج پیغام رمضان کی یہ دوسری کڑی ہے جس کا عنوان ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. رمضان کے روزے فرض ہیں. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یعنی اللہ ایمان والے مردوں سے، ایمان والی عورتوں سے اللہ کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے رکنے والے بن جاؤ. یہ آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایمان والوں تم پر روزوں کو فرض کر دیا، اور پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نیا اعلان نہیں ہے، یہ کوئی نیا فرمان نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی جو امتیں تھی، تم سے پہلے بھی جو قومیں تھی، اللہ کہتا ہے ہم نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا بتا دوں کہ آپ جب پڑھیں گے تفصیلات تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم پر تو جو روزے فرض کیے گئے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ میں اللہ نے، بڑے آسان انداز میں اللہ نے فرض کیا، ورنہ پہلی امتوں پر جو روزے فرض تھے تو ان پر کٹھنائیاں بڑی خطرناک تھی، ان کے روزے بھی بڑے خطرناک تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ پچھلوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا، تم پر بھی فرض کر رہے ہیں. اس لیے آج ہم نے یہ عنوان باندھا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، نفل نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دو، جی ہاں، سنت نہیں کہ آپ اس کی اہمیت نہ جانو، یہ فرض ہے، فرض. اگر کوئی ایسا شخص جو تندرست ہو، توانا ہو، طاقتور ہو، مرض سے، ہر قسم کے بڑے مرض سے پاک ہو، ایسی مجبوریاں، ایسی معذوریاں، ایسی بیماریاں کہ جو اس کو روزہ رکھنے سے نہیں روکتی ہے، تو یقیناً ایسے شخص پر روزہ فرض ہے. جی ہاں، کسی بھی بہانے سے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس جملے سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو روزوں کی اہمیت اور رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا اعلان سنایا، اور جب رمضان کے روزوں کی فضیلت اور احترام اور اہمیت پیارے نبی نے بیان فرمائی، تو تاریخ میں آتا ہے کہ صحابہ نے جنگ کے میدان میں بھی روزے نہیں چھوڑے. جنگ کے میدان میں اسلام کی اور کفر کی جو سب سے اولین خطرناک بھیانک جنگ تھی، رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کے
حالات ہیں، اور ایسے وقت میں غزوہ بدر ہو رہا ہے 17 رمضان المبارک کو، اور آپ تاریخ پڑھیے کہ نبی کے عاشقوں نے، نبی کے چاہنے والوں نے، صحابہ کرام نے جنگ کے میدان میں، جبکہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، اللہ کی جانب سے رخصت ہے، بعد میں قضا کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے جنگ کی حالت اور جنگ کے میدان میں اور عرق کی گرمی، ایسے موقع پر بھی جان ہتھیلیوں پر لے کر صحابہ نے جنگ لڑی، مگر روزہ نہیں چھوڑا۔ آج افسوس ہوتا ہے کئی جوانوں کو، ہٹے کٹے جوانوں کو، ہٹی کٹی مائیں بہنیں، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی معذوری، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اور روزے چھوڑ رہے ہیں، رکھا نہیں جاتا۔ ارے یار ایسے کیسے رکھا نہیں جاتا؟ اگر اللہ کی محبت ہوگی تو سب آسان ہو جائے گا، اللہ کے حکم کا پاس اور لحاظ ہوگا تو سب آسان ہو جائے گا۔ رمضان کا روزہ کسی حال نہ چھوڑو۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ رمضان کا روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، بعد میں زندگی بھر بھی وہ روزے رکھتا رہے تو رمضان کے روزوں کی بات نہیں آ سکتی۔ بس آخری بات کہوں گا کہ یہ روزہ فرض ہے، یعنی اہم عبادت ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں نا، تو اس میں کیا کیا ہے؟ ایمان، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 پلرز ہیں، بنیادی ستون ہیں۔ جیسے کسی بلڈنگ کے پلر ہوتے ہیں اور انہی پلروں پر وہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، انہی ستونوں پر وہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، تو ایسے ہی پیارے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد اور پلرز 5 ہیں، جن میں توحید، جی ہاں، نماز، اور تیسرے روزہ۔ یعنی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ادھورا آدھے اسلام کو مان رہا ہے۔ روزہ فرض ہے اور فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ روزہ کسی بہانے سے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں سختی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر شرعی عذر ہے، معذوری ہے، بیماری ہے، ماہرین ڈاکٹرز آپ کو منع کر رہے ہیں تو بالکل آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کو آپ کی جان پیاری ہے، اللہ آپ پر سختی بھی نہیں کرنا چاہتا، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ آپ پر وہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتا جس بوجھ کو آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اچھے ہیں، اللہ نے صحت والی زندگی دی ہے، کوئی مرض نہیں ہے، تو شکر ہے اس مالک کا، پھر اس مالک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ روزہ آپ کو تمام گندگیوں سے، تمام برائیوں سے، تمام گندی عادتوں سے، تمام نشے کی عادتوں سے، اور تمام غلط لت اور تمام گندی عادتوں سے روزہ آپ کو روک دے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، یعنی تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یعنی روزہ اللہ نے اسی لیے فرض کیا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو ایٹومیٹک وہ آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، ہاتھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، زبان سے گالی نہیں بکتا، اور کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، غصہ نہیں ہوتا۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، تقوی سکھاتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور یہی مقصد ہے روزے کا کہ آپ جب 1 مہینہ تک کے روزہ رکھیں گے تو ایٹومیٹک آپ تمام برائیوں سے بچنے والے بن جائیں گے، اور اسی لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے اور تمام کے لیے اللہ روزے والی عبادت کو آسان فرمائیں، آمین۔